وقت بہت کم ہے اور ہم وقت کے پابند بنا بھی دیے گئے ہیں، اور حضرت اقدس ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس لیے مختصراً عرض ہے، اپنے بھائیوں سے، ان بھائیوں سے جن کے سر پر آج دستار فضیلت باندھی گئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور احسان و کرم سے آپ کو قرآن و سنت کے علوم عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے آپ پر اور ہم سب پر۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ دو آدمی ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو آدمی ہیں جو قابل رشک ہیں، اور ان دو میں وہ عالم دین بھی ہے جو علم کی نشر و اشاعت میں اپنی زبان سے، اپنے قال سے، اپنے حال سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے رات و دن اس کی نشر و اشاعت میں لگا رہتا ہے۔ وہ عالم دین قابل رشک ہے۔ اور اس میں اگر وہ عالم جسے اللہ نے علم قرآن عطا فرمایا، علم سنت عطا فرمایا، اگر وہ اس کی ترویج میں، اس کی تعلیم تدریس میں، اس کی تبلیغ میں لگا رہتا ہے، تو اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو پہنچے گا، خود اس کی ذات کو بھی پہنچے گا، اس کی ذات کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ علم نافع کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے دوسرے نفع حاصل کریں، اس سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ علم نافع میں جہاں یہ بات ہے کہ اس سے دوسرے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہیں یہ بھی ہے کہ خود اس عالم کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ جو علم آپ نے جامعہ کی چہار دیواری کے اندر رہ کر حاصل کیا، اس علم کے مطابق خود بھی اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرنی ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بزرگی باعدت بخشندگی کن، اگر بزرگ بننا چاہتے ہو تو بخشش اور عطا کی صفت اپنے اندر اپناؤ، کیونکہ دانا اسی وقت پودا بنتا ہے، بار آور ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچا پاتا ہے، جبکہ وہ دانا زمین پہ، زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پودے کی شکل میں ہو کر دھیرے دھیرے بارآور ہوتا اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آپ کو بھی اسی طرح سے بخشش اور عطا، یہ علم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس علم کے تئیں آپ کو سخی ہونا پڑے گا، فیاض ہونا پڑے گا، یہ عطا اور بخشش کی دسترخوان بچھانی پڑے گی، دوسروں کو اس سے آپ کو فائدہ پہنچانے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا ہے۔ یہ میری گزارش آپ حضرات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے سب کو اور آپ کے توفیل ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔